سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے۔ غلام محمد قاصد کا یہ شعر دائمی دعوت فکر ہے کہ قیامت تک دلوں پر حکمرانی کرنے والے کا نام حسین ہے۔ برصغیر میں عزاداری کا آغاز کب ہوا، اس پر بہت سے ہم پروگرام کر چکے ہیں، عزاداری کی کیا مراسم اس پر گفتگو کر چکے ہیں۔ لیکن اگر برصغیر کی تہذیب عزاداری سے میر انیس کے مراسم نکال دیے جائیں، میر انیس کا تذکرہ نکال دیا جائے، تو میرا خیال ہے کیا بچتا ہے۔ میں ان حضرات سے پوچھوں گا جو اس شعبے کے لوگ ہیں کہ مراثی انیس کا کردار کیا ہے۔ میں اردو مرثیے کی بات نہیں کر رہا، مراثی انیس کا۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے کہ برصغیر کی عزاداری اور مراثی انیس۔ ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب افتخار عارف صاحب اور پروفیسر حسن سجاد صاحب۔ اس شعبے میں ان سے بہتر آدمی پوری اس وقت برصغیر میں سمجھتا ہوں کہ دستیاب نہیں ہے، اس لیے یہ ہمیں میسر ہیں، ان کا دم غنیمت ہے۔ آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ میں افتخار صاحب آپ سے شروع کروں گا، آپ تو انیس کے شہر کے ہیں۔ میں سچی بات یہ ہے کہ اردو شاعری کا جب تذکرہ آتا ہے تو ہم بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ 5 بڑے شاعر۔ اب تو نقاد ذرا فہرست اس کی طویل کر دی، مختصر کرنے لگے ہیں اور بعض لوگ بہت طویل کر دیتے ہیں۔ نہیں، 5 ہیں، 5 مگر میر، غالب، اقبال، نذیر، انیس، یہ 5 آدمی ہمارے ہاں بالکل پڑھائے جاتے تھے بچپن سے یاد۔ اب میر انیس علیہ مقاموں کا ذکر آپ نے کیا تو بغیر یہ جانے ہوئے کہ وہ کیا زمانہ تھا جس میں مرثیے کا عروج ہوا اور واقعہ کربلا کا ذکر برصغیر میں بہت ہوا، اس وقت کے ہندوستان پر، جنوبی ایشیا پر آپ نظر ڈالیے تو ایک مسلم اقتدار کا سورج جو تھا وہ اب گہنا رہا تھا اور انہدام کی صورتیں نظر آ رہی تھیں، اور خاص طور پر میر انیس جس شہر کے رہنے والے تھے وہاں کے حالات اور اس علاقے کے حالات اس سے بھی زیادہ آشوب کا شکار تھے۔ اور چنانچہ کہا یہ جاتا ہے، بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ خیمہ حسینی میں پناہ لی میر انیس نے اور مرثیے لکھے اور اس میں مثالیوں کو اپنے اجاگر کیا۔ برصغیر کے ادب میں رامائن کا اور مہابھارت کا بہت مقام ہے، اور سبب اس کا یہ بتایا جاتا ہے کہ ہے تو یہ اساطیری صورت احوال، مگر اس میں انہوں نے مثالیے پیش کیے ہیں اپنے معاشرے کے۔ مسلم معاشرے میں انیس نے وہ مثالیے پیش کیے کہ جو شاید ادب کے کسی اور صنف میں نظر نہیں آتے تھے۔ اب اگر آپ غور فرمائیے تو کربلا میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک سربراہ خاندان کو کیسا ہونا چاہیے، اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ صحابہ کو کیسا ہونا چاہیے، اصحاب حسین کس درجے پر فائز تھے، بھائی کو کیسا ہونا چاہیے، غلام کو کیسا ہونا، دوستوں کو کیسا ہونا چاہیے، اور پھر یہ کہ دعوت کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کس قدر پورا اگر آپ سفر دیکھیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب واقعہ کربلا کا ذکر ہوتا ہے تو وہ صرف 10ویں محرم تک کا قصہ نہیں ہوتا۔ یا سید محمد تقی صاحب نے فرمایا کہ 2 محرم سے 10 محرم تک 192 گھنٹے ہیں، لیکن یہ قصہ 192 گھنٹے کا نہیں ہے۔ یہ جب آپ مدینے سے شروع سفر کرتے ہیں اور اس سے بھی پہلے چلے جائیے تو ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، مگر ولی عہدی کی بیعت سے لے کر اور امام حسن کی شہادت اور امام حسن کی شہادت کے بعد خاموشی اور پھر یزید کی بیعت کے لیے بلایا جانا، بیعت کے لیے طلب کیا جانا اور امام کا یہ فرمانا کہ مجھ جیسے لوگ تیرے جیسے لوگوں کی بیعت نہیں کرتے، یہ بظاہر ایک بہت سادہ سا جملہ ہے مگر اس کی مار بہت دور تک جاتی۔ اچھا، اس کے بعد آپ تشریف لائے اور وہاں تاریخ نے لکھا ہے کہ وہاں ان کی ملاقات جو جن کو
امیر شام نے 4 بڑے کنٹینڈر قرار دیے تھے کہ امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر، یہ 4 کنٹینڈر تیار کی. اس میں سے عبداللہ ابن زبیر امام حسین علیہ السلام کی مکہ روانگی سے پیشتر مدینہ چھوڑ کر مکے چلے گئے. تو جب امام تشریف لے گئے وہاں تو وہ اس وقت وہاں نہیں تھے. مقیم تھے، اور کہا جاتا ہے کہ امام سے ان کی ملاقات ہوئی اور امام نے واضح طور پر ایک بات کہی کہ میں ذبح کر دیا جاؤں، شہید کر دیا جاؤں، مگر میں حرم کعبہ کو آلودہ، خون سے آلودہ نہیں ہونے اپنے خون سے آلودہ نہیں ہونے دینا چاہتا. چنانچہ حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور تشریف باہر لے گئے. اچھا، اب سارا واقعہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ سارا واقعہ جو ہے یہ ایک ایسی تمثیل پیش کرتا ہے کہ ہم آج بھی جب صرف ذکر کرتے ہیں، ہم کوئی جوان ہم سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہم حضرت علی اکبر کا مجلس میں تذکرہ کرتے ہیں، کوئی بزرگ رخصت ہو جاتا ہے تو ہم مسلم ابن اوسجہ کا تذکرہ کرتے ہیں، بھائیوں کا ذکر آتا ہے تو ابو الفضل العباس کا ذکر کرتے ہیں، مسلم ابن عقیل کا ذکر کرتے ہیں. اور اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، موضوع میر انیس ہیں. تو میر انیس سے پہلے بھی مرثیہ بہت اچھا لکھا جا رہا تھا بلا شبہ، یعنی دلگیر کے مرثیے اور سوز کے مرثیے آ چکے تھے، خود مستحسن خلیق اور میر ضمیر کے مرثیے آ چکے تھے. مرزا دبیر عمر میں بھی ان سے بڑے تھے اور ان کے مرثیے بھی آ چکے تھے. مگر میر انیس کا جو ورود تھا مرثیے کی گویا بارگاہ میں، وہ ایک بالکل اور صورت تھی. میرے استاد کی منزلوں میں تو نہیں، یہ مسعود صاحب نے یہ ساری تفصیل لکھی ہے کہ جب میر انیس صلی اللہ مقام تشریف لاتے تھے تو پہلے ممبر کے نیچے اپنے بستے لیے ہوئے گھر کے لوگ اور احباب اور نیازمند بیٹھے ہوتے تھے. میر صاحب تشریف لے جاتے تھے ممبر پر، اور نشست جس کو کہتے ہیں وہ ایسی تھی کہ بقول شخص ہے کہ بس لوگ دیکھ کر کچھ سکوت کرتے تھے، دائیں بائیں دیکھتے تھے، پھر کوئی بستہ پیش کیا جاتا تھا، اس میں سے وہ کوئی جز منتخب کر لیتے تھے اور پھر رباعی اور سلام. اچھا، اب اس زمانے میں جب انہوں نے شروع کیا تو عمرا کا روایتیں ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ ہمارے ہاں مرثیہ پڑھ دیں، اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ بادشاہ کے یعنی ائمہ کی مدح کے بعد بادشاہ کی مدح کی جاتی. آپ نے انکار فرمایا اور میر انیس نے بادشاہ کی مدح سے انکار کیا اور کہا اس سے پہلے ہوتی غیر کی مدح کروں شیخ کا سناخواں ہو کر، مجرئی اپنی ہوا کھوں سلیماں ہو کر. تو انہوں نے نہیں پڑھا. اچھا، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ اگر دیکھتے تھے اور اتنی آواز، اس کو کہتے ہیں پلے دار آواز تھی، بہت بغیر مائک کے، بغیر مائک کے دور دور تک شامیانے لگائے جاتے تھے. اور آخر عمر میں میرونز کے بارے میں کہا جاتا کہ پھر 2-3 آدمی کھڑے ہو جاتے وہ دہرانے کے لیے. میر صاحب پڑھتے اور تو یعنی رومال رکھ دیے جاتے تھے پسینے کے لیے، آنسوؤں کے لیے وغیرہ، اور شعر پڑھتے تھے اور مرثیہ پڑھتے تھے. اور یعنی لوگ ہزاروں کی تعداد میں جدھر ہوتا تھا کہ آج آئیں گے ادھر چلے جاتے تھے. اور ابھی ہم لوگ شعر پڑھ رہے تھے، صبح کو چلی تھی ترازو شعر مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا. اب یہ جو یہ تالی ہی نہیں ہے، یہ ہے بھی ایسے ہی. صبح کھو چلی تھی ترازو شعر مگر ہم نے پلہ گراں کر دیا. میری قدر کرے زمین سخن، تجھے بات میں آسمان کر دیا. تو یہ جو بات میں آسمان کر دیا ہے، یہ تو کوئی. میں سر آپ کی طرف پروفیسر حسن سجاد صاحب، آپ نے اردو ادب پڑھایا، کم بیش 50 سال تو پڑھایا ہوگا، شاگرد آپ کے سارے موجود ہیں. میری نسل جو اس وقت نوجوان نسل ہے، انہیں آسان لفظوں میں انیس اگر سمجھانا ہو، بہت مشکل مرحلہ بتاؤں،
اب تک لوگوں کو 19 اور انیس میں فرق نہیں پتا، تو اس نسل کو انیس کیسے سمجھائیں نہیں، گے؟ ہم میں چاہتا ہوں آسانی لفظوں میں سمجھاتے رہے ہمیشہ. دیکھیے ایسا ہے کہ جو بڑا شاعر ہوتا ہے وہ صرف شعر نہیں کہتا، وہ اپنی ایک دنیا بناتا ہے. اور آپ تو مجھ سے بہت بہتر جانتے ہوں گے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا. 30ویں آیت ہے، ہر آدمی فطرت اسلام پر اپنی فطرت. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنی صفات میں سے تھوڑا تھوڑا انسان کو دیا ہے. اللہ رحیم و کریم ہے تو انسان بھی رحم کرتا ہے. اللہ خالق ہے تو انسان بھی تصویریں بناتا ہے، شعر کہتا ہے، عمارتیں بناتا ہے، چھوٹے درجے پہ صحیح. لیکن تو یہ جو تخلیق کا عمل ہے، یہ تخلیقی جو عمل ہے شاعر کا، صفات الہی کا مظہر ہے. جی، صفات الہی کا مظہر ہے. ہے. اور وہ ایک اپنی دنیا تعمیر کرتا ہے. ہر ایک کی اپنی ایک دنیا ہے. میر کی دنیا ہے عشق و محبت کی، غالب کی رنگا رنگ دنیا ہے، دنیا جہان کے موضوعات سمجھ جائے. انیس کی دنیا بالکل مختلف ہے. انیس کی دنیا کی جو آب و ہوا ہے، انیس کی دنیا کی جو زمین ہے، اس کا جو موسم ہے، وہ ہماری شاعری سے بالکل الگ ہے. یہ آب و ہوا بہت گرم ہے، یہ زمین بہت سرخ ہے، خون سے سرخ ہے. اور کسی جگہ بھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ انیس نے جو کچھ اپنے مرثیوں میں یہ اس کا ذکر کیا ہے، یہ کہیں اور کسی اور صنف میں نہیں ملے گا. مثلا یہ کہ انیس کی دنیا میں قصائد کے سلاطین نہیں ہیں، انیس کی دنیا میں مثنوی کے شہزادے شہزادیاں نہیں ہیں، انیس کی دنیا میں غزل کے سمجھیے کہ عاشق و معشوق نہیں ہیں. انیس کی دنیا میں ہمیں مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں. مائیں بہنیں ہیں، باپ ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، احباب ہیں. اور یہ قافلہ ایک بہت طویل اور صبر آزما سفر کر کے ایک ایسی منزل پر پہنچتا ہے کہ جہاں تشنگی ہے. مگر اس تشنگی سے ایک چشمہ پھوٹتا ہے، اور وہ چشمہ جو ہے وہ سیراب کر رہا ہے صدیوں تک، قیامت تک سیراب کرتا رہے گا. یہ کہے کا چشمہ ہے، یہ خیر کا ہے، یہ صلہ رحمی کا ہے، یہ ایثار و قربانی کا چشمہ ہے. چنانچہ یہ سارا تذکرہ انیس کی شاعری میں جس طرح سے آتا ہے، یہ پہلے بھی تھا، جیسے آپ نے فرمایا پہلے بھی تھا. اس دنیا کو آباد انیس نے کیا ہے جس طرح اپنی شاعری کے ذریعے سے. اور بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں. جو کردار آپ نے فرمایا افتخار عارف صاحب نے کہ جو انہوں نے کردار پیش کیے، جو مثالیے پیش کیے، وہ ایک خاص مقصد کے تحت پیش کیے گئے تھے کہ گویا مرثیہ جو ہے وہ ہماری ایک اخلاقی سطح کو بھی بلند کرتا ہے اور ہمیں اخلاقی اقدار بھی دیتا ہے. اچھا، اگر میں خود چپ ہو گیا ہوں، میں محو ہو گیا ہوں. اگر ہم مثال، میں آپ سے سوال پوچھوں کہ میر انیس کو اگر کا کلام مثال کے طور پر ایک بند پیش کرنا ہو، 2 بند پیش کرنے ہوں، تو آپ کے حافظے میں محفوظ ہیں؟ نہیں، میرے حافظے میں تو نہیں ہے. میں آپ کی میں پہلے یہ عرض کر دوں کہ انیس کے یہاں واقعہ نگاری، یعنی جو جی وہ جو واقعہ بیان کرتے ہیں، منظر نگاری، منظر بیان کرتے ہیں صبح کا شام کا، اور مکالمہ نگاری. اور مکالمہ ہوتا ہے 2 افراد کے درمیان. تو مکالمہ نگاری میں جو انہوں نے کمال دکھایا ہے، اس میں جو حفظ مراتب ہے، اس میں جو انسانی نفسیات کا بیان ہے. افتخار صاحب، آپ جس دور میں اب ہم لوگ آپ کے ساتھ سانس لے رہے ہیں، مکالمہ، تاریخ، ادب، زبان، تہذیب، ان سب کو کیا ہم کشید کر سکتے ہیں میر انیس کے کلام سے، یا میر انیس نے ان سے استفادہ کیا؟ بلا شبہ آپ یعنی اگر آپ تمام مرثیے پڑھیں دیکھیں تو اس سے تاریخ بھی آپ کو مل جائے گی، اس میں آپ کو عقیدہ بھی مل جائے گا، اس میں آپ کو نظام اقدار کی کشاکش بھی مل جائے گی، باطل کی صورتیں بھی نظر آئیں گی، خیر کے علمبردار بھی نظر آئیں گے، اور رشتوں کے مثالیے بھی نظر آئیں گے. ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے اس کو شعر بنا کے پیش کیا. ابھی حسن سجاد بھائی نے شعر پڑھے، کمال کا یہ مرثیہ ہے. میں دو تین بند آپ پڑھوں کہ اس میں آپ وہاں دیکھیے گا کہ جیسے کسی نے پینٹ کر دیا ہے
मंजर कशी मंजर कशी महाकात जिसको जी, महाकात। कहते, सीने से जबकि हो जनाब हुर जो हैं वो सीने से जबकि हो गई बर्छी सितम की पार, घोड़े पे डगमगाने लगा हुर्रे नामदार, रखकर जिगर पे हाथ पुकारा वो दिल फगार है फातिमा के लाल, ये खादिम हुआ निसार, अब शफ़क़त इमाम हिजाज़ी का वक्त है आका, यही ग़ुलाम नवाज़ी का वक्त है। दौड़े इधर से रन की तरफ सैयद उमम, आए नजफ़ से हैदर सफदर, बचश्मे नम आवाज़ दी नबी ने कि हुर को लिए हैं हम। उस वक्त पहुँचे शाह के वो तोड़ता था दम, जानू पर रख लिया सरे हुर, और ये कहा भाई हुसैन आया है, आ होश में ज़रा आंखें कदम पे मल के ये बोला वो बावफा मौला, हज़ार जान से मैं आप पर फिदा। आप देखिए अकीदा कैसे डराया है, मौला हज़ार जान से मैं आप पर फिदा, जिनके लिए ज़मीं पर फलक सर झुकाए हैं, वो लोग खुद से मेरे लेने को आए हैं। जानू पे सर है आपके या शाहे बहरो बर, महबूबे किबरिया हैं इधर, शेर हक इधर, ये कौन बीबी हैं मेरे पहलू में नौहा गर। शह ने कहा कि रोती हैं अम्मा बरहना सर, तू हश्र तक इमाम दो आलम के साथ है, मातम तेरा हुसैन के मातम के साथ है। देखिए इसमें अकीदा भी है, वाह वाह वाह, मंजर अच्छा कशी क्या भी है, तहजीब है कि और मुकालमा आप देखिए, सबका नाम लिया और जो मस्तूर हैं उनका नाम यही देखिए ना, यही है। कोई यानी क्यों कहता कोई, यानी अनीस थे वो ये थोड़ी कह सकते थे। तो उन्होंने कहा कि एक वो तो एक एक जिंदा कर दिया। अच्छा उन पर एक एतराज़ ये होता है कि उन्होंने करबला के सहरा और दश्त और जंगल को लखनऊ में लाकर आबाद कर दिया। यही उनका हुस्न भी था और यही उनकी अज़मत थी कि आपको उन्होंने जो मकामियत थी उसमें आफाकियत पैदा की। जो लिख रहा है ये पहला सलाम तेरे लिए, सनद रहे कि है तेरा गुलाम तेरे लिए। तवील सजदाए खैरुल अनाम तेरे लिए, ये एहतिमाम फ़क़त एहतिमाम तेरे लिए। सवारे दोशे पैगंबर अली के लख्ते जिगर, सवारे दोशे पैगंबर अली के लख्ते जिगर, खुदा ने रखे हैं क्या क्या मकाम तेरे लिए। बहुत फ़कीर हूँ लेकिन बहुत अमीर हूँ मैं नातमाम
سا نوکر تمام تیرے لیے، سند رہے کہ ہے تیرا غلام تیرے لیے، جو لکھ رہا ہے یہ پہلا سلام تیرے لیے۔ کیا جو تقدس میر انیس کے مرثیے میں ہے اذا کا، اس کے بغیر اذا ممکن ہے؟ اور آج کل اب تھوڑا سا چاہوں گا کہ میری نئی نسل کو، نہیں، میں تو ایک بات کہتا ہوں کہ یہ میں نے کہیں شاید لکھا بھی ہے کہ یہ ابھی جس کا ذکر ہو رہا تھا، یارب چمن نظم کو گلزار رنگ کر، تو فیض کا مبدا ہے، توجہ کوئی دم کر، گمنام کو گمنام کو اعجاز بنائے بیانوں میں اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر، جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے، عقلی میں سخن، عقلی میں ہنر میرے قلمروں سے نہ جائے۔ میں نے کہیں کہا کہ جب یہ مرثیہ پڑھا جا رہا ہوگا تو کچھ اور ہستیاں بھی وہاں تشریف فرما ہوں گی اور اس دعا پہ آمین کہہ رہی ہوں گی، اور یہ دعا مستجاب ہوئی، اور اب انیس اس وقت تک ان کا ذکر آتا رہے گا۔ امام حسین کے ساتھ جب ان کا تذکرہ ہوگا، کربلا کا ذکر ہوگا، تو ان کو یاد کرنے والوں کا تذکرہ ہوگا، اور انیس یقیناً یاد رکھے جائیں گے۔ وہ تقدس ابھی موجود ہے، ہونا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ مرثیہ بہت سی شکلیں بدل چکا، ذکر کیا جانا چاہیے جوش ملی آبادی کا، ذکر کیا جانا چاہیے آل رضا صاحب کا، نسیم امروہوی کا، قیصر بارہوی کا، صفدر حسین صاحب کا، آل رضا صاحب کا، اور بعد میں صبا اکبر آبادی اور امید فاضلی اور شاہد نقوی، محسن نقوی، سیف زلفی، قیصر بارہوی، یہ سب بزرگ ایسے ہیں، مصطفیٰ زیدی، پروفیسر کرار حسین، فیض صاحب، سحر انصاری، یعنی ہلال نقوی تک اور ہمارے اختر عثمان تک، بعد میں ادھر نوجوانوں میں رحمان فارس تک۔ یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ سب ایک سطح کے لوگ نہیں ہیں، مگر جب آپ ان کے مرثیے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ادب میں کربلا کو جیسا اردو ادب کا ایک امتیاز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کسی زبان میں رسائی ادب اس سطح کا اور اس تسلسل کے ساتھ پیش نہیں کیا گیا کیا جیسا۔ میں اقبا جانب وہ یہ بات کہنے میں کہ مرثیہ کہنے کے لیے جب تک اس تقدس سے آپ وابستہ نہیں ہوں گے یا آپ کے علم میں نہیں ہوگا، مرثیہ نہیں کہہ سکتے؟ نہیں، ظاہر ہے کہ دیکھیے کوئی بھی آدمی جب کوئی واقعہ نقل کرتا ہے تو وہ شاعر ہو، لکھنے والا ہو، دیکھیے تاریخیں تو بادشاہوں کے حکم پہ لکھی جا سکتی ہیں، مرثیہ نہیں لکھا، واہ واہ واہ، مرثیہ نہیں لکھا جا سکتا۔ مرثیہ تو جب تک آپ کے دل سے آواز میں ہے۔ کوئی آدمی، کیا مرثیہ نگار کو تاریخ کا علم ہونا ضروری ہے؟ اب یہ دوسری بات یہ ہے کہ مرثیے کی دو جہتیں ہیں، تاریخ کی بھی جہتیں ہیں، تاریخ اور ہے، مقتل اور ہے۔ مقتل کی روایتیں ہیں، ہمارے لیے قابل قبول جو بات ہوتی ہے وہ ممکن ہے بعض لوگوں کے لیے قابل قبول نہ ہو۔ ابھی میں نے جناب حر کے سلسلے میں جو بند پڑھے اس میں ایک عقیدہ پیش کیا گیا ہے کہ جب رخصت ہوگا آدمی تو یہ ہستیاں جو ہیں وہ اگر ایمان پر رخصت ہوگا تو یہ موجود ہوں گی، اس کو بیان کر دیا اس نے۔ تو اگر فرض کیجئے کہ آپ کے علم میں ہی نہیں ہے یہ بات تو آپ اس کو بیان کیسے کریں گے؟ بیان کیسے کریں گے؟ آخری سوال میرا، میں پھر کلوز کروں گا۔ جب ہم میر انیس کی بات کرتے ہیں اور ہماری ازائی تہذیب میں ان کے مرثیے پڑھے جاتے ہیں تو گریہ کا عنصر غالب ہوتا ہے جی، اور وہ جو اس میں کمال فن ہے، زبان ہے، بندشیں ہیں، نشست و برخاست ہے، اس پر گفتگو نہیں ہوتی۔ تو اس کی گفتگو ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ انیس کو ان چیزوں سے ہٹ کر، رسائی ادب سے ہٹ کر، مجالس سے ہٹ کر، ادب میں، ادب عالیہ میں اگر لفظ استعمال ہوا، انیس کا مقام کیا ہے؟ ادب عالیہ میں انیس کا مقام کیا ہے؟ میرا خیال ہے ہمارے ہاں 5 بڑے شاعروں کا ذکر کیا، اس میں یہ ہیں، اور اعلیٰ شاعری کی جتنی خصوصیات ہو سکتی ہیں تو جو دوسرے زبانوں کے شاعروں کے ہاں ہیں وہ میر انیس کے یہاں بھی ہیں، اس لیے ہم میر انیس کو
आफाकी सतह पर दूसरे ममालिक की ज़बानों के उसमें रख सकते हैं। अनीस का एक बड़ा कमाल यह है, इलियट ने कहीं लिखा है कि एक एक क्लासिक की एक पहचान ये भी है कि वो किसी सिन्फ के उन तमाम इम्कानात को इस तरह बरूकार लाता है कि आने वाले शायरों के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ता। वाह। ये इसको अगर आप अनीस पर मुंतबिक करें तो आप देखेंगे कि अनीस के बाद कोई दूसरा अनीस जो है वो पैदा नहीं हुआ। मतलब कोई ये नहीं कह सकता कि मैं अनीस से आगे की मंजिल को तय करूं, उसी दायरे में रहेंगे, उन्हीं के दायरे में सरकार। मैं ये गुजारिश करूं कि ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि हम यानी वज़न ज़िक्र ज़रूर उनका होना चाहिए, क्योंकि आपने अनीस पर मुख्तस रखा। मिर्ज़ा दबीर जो थे उनके यहाँ बुकाइया बंद निस्बतन ज़्यादा हैं, बेहतर हैं, और वो ये कहा करते थे कि माल मजलिस जो है वो गिरिया है। अच्छा, मगर यानी ये सही है कि उनके यहाँ ज़्यादा बंद, मगर मुख्तसर कह के रुला देने का मज़मून है जुदा। ये मेरे साहब ने लिखा है कि मैं कम बंद लिखता हूँ, जैसे अल्लामा रशीद तुराबी अल्लाह मकाम वो मजलिस में गिरिए का वक्त ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 मिनट, लेकिन वो 2-3 मिनट ही ऐसे होते थे कि जो 2-2 घंटे की मजलिसों पे भारी थे। तो मिर्ज़ा दबीर पे अलग से कभी कोई प्रोग्राम कीजिएगा। हमारे यहाँ ये जो मवाजना होता है ये शायद किसी ज़माने में ये भी होता था कि भाई मवाजना अनीस दबीर और मवाजना फ़लाँ और फ़लाँ ये सब, मगर मिर्ज़ा दबीर के जो सिफ़ात हैं, उनकी जो अज़मत और फजीलत है वो किसी तरह से कम नहीं है। उनका भी बहुत बड़ा किरदार है मरसिए को, इसीलिए हम उसको अहद ज़र्री कहते हैं कि खलीक, ज़मीर, दबीर, अनीस, सलीस, उन्स, मोनिस, इश्क, ताशुक, बाबू साहब फ़ाइक़, दूल्हा साहब उरूज, अली मोहम्मद आरिफ, और हमारे यहाँ के जो बड़े शायर हैं, हमारे ज़माने तक शेर आ रहा है। तो ये रवायत मीर अनीस से वो जो खींच गए थे, इक़बाल के अलावा इक़बाल ने उसकी एक सूरत बिल्कुल जुदागाना कर दी और वो उसको एक और सतह पे ले गए। उन्होंने उनको एक तसव्वुर और एक आइडियोलॉजी के तरीक़े से पेश किया और उसका बयान किया, और इतनी बड़ी बात उन्होंने कही कि रमज़ कुरान हुसैन आमुख्तिब। तो किसी ने पूछा कि ये आपने क्या कहा कि रमज़ कुरान, तो उन्होंने कहा कि हुसैन नुमाइंदे थे खैर के, और इस्लाम का बुनियादी पैगाम है बातिल के ख़िलाफ़ हक़ की सरबलंदी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना, और इसकी मिसाल इससे बेहतर नहीं हो सकती। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार आरिफ साहब, प्रोफेसर हसन सज्जाद साहब आपका। मैं अपनी तरफ से गुजारिश कर रहा हूँ कि हम बहुत कोशिश करेंगे, ज़माना बहुत तरक्की करेगा, लेकिन मीर अनीस के सहर से उर्दू मरसिए को निकलने में शायद ना ज़रूरत ही ना पड़े और इतना वक्त भी दरकार नहीं होगा। जो भी आएगा वो अनीस की इस अज़मत को तस्लीम करेगा, तब उर्दू मरसिए के मैदान में कदम रखेगा। अल्लाह उन सब लोगों को सलामत रखे जो मरसिया कह रहे हैं और अपना हक़ अदा कर रहे हैं। हमारी तो ख्वाहिश ये है कि ये मरसिया और ये अज़ा और ये अश्क हमारे साथ क़ब्र तक जाए, हमारा इतना गहरा साथ है। हमें अपना घर अज़ीज़ नहीं, लेकिन हमें एक अज़ा खाना ज़रूर चाहिए जिसमें हम ये अज़ाई महफ़िलें कर सकें। डॉक्टर यावर अब्बास का एक शेर है, उस ज़माने में शायद ये बहुत अहम होगा, लेकिन मैं अपने नौजवानों को सुना रहा हूँ कि अब्बास से नामवर का अलम लेके जाएंगे, हम चाँद पर हुसैन का गम लेकर जाएंगे। शकील अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। कि ये हैं सिमरने दो कत्ल, एक जैसे लहू हुसैन का पोंछा बहन की चादर से किए हैं सिमरने गरीब
مر جاتا، بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے کیے ہیں سمر نے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے کہ پھر سکینہ نہیں سوئی شمر کے ڈر سے، بہن کا پردہ تکلم سے بچانا تھا، بہن کا پردہ تکلم نے بچانا تھا، پڑھا حسین نے قرآن سنا